إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالإهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجي كلا إنها لظى نزاعة للشباب تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. برادرز اینڈ سسٹرز، آپ نے آئی تھنک پچھلے سیشنز میں جو اسپیکرز نے امپورٹنٹ ٹاپکس پہ بات کی ہے، ان لاسٹ 10 ڈیز کی امپورٹنس کی جو اہمیت بتائی گئی ہے، جو امپورٹنس اور اس کی جو سگنیفیکنس بتائی گئی ہے، آئی تھنک اس کے اوپر کافی جو ایمفسائز کیا گیا ہے، اور آئی تھنک ہمیں یہ بات سمجھ میں آ جانی چاہیے دیٹ دیز days are a good opportunity for us, a good opportunity in the sense کہ ہمیں موقع ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے کا، اپنی نیکیوں سے زیادہ سے زیادہ ثواب کمانے کا، and at the same time اپنے لیے جو اصل انویسٹمنٹ ہے اس میں ہمیں انویسٹ کرنے کا ایک اچھا موقع ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن میں فرماتے ہیں کہ فصبر صبرا جمیلا، دیٹ دس لائف از ٹیمپرری، اور جو لوگ آپ کا انکار کرتے ہیں، آپ کی باتوں کو جھٹلاتے ہیں، آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، آپ اس ڈیفیکلٹی کے اوپر، ان پریشانیوں کے اوپر صبر کیجیے، اور نہ صرف صبر کیجیے بلکہ بہترین اور خوبصورت انداز کا صبر کا مظاہرہ کیجیے. انہم یرونہ بعیدا، یہ بیسکلی جو قیامت ہے، اللہ کے حضور جب حاضر ہونا ہے، کھڑا ہونا ہے، اپنے اعمال کا جواب دینا ہے، اس کو یہ بہت بعید دور دیکھتے ہیں. وَنَرَاهُ قَرِيبًا، جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو قریب دیکھتے ہیں کہ ابھی ہی وہ وقت آ جائے کہ قیامت قائم ہو جائے اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور کھڑے ہوئے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے وہ وقت دور نہیں ہے، اور وہ دن اتنا سخت ہے کہ اس دن آسمان از گوئنگ ٹو بی لائک مولٹن کاپر، لال ہو جائے گا، پھٹ پڑے گا. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ، اور جو پہاڑ ہیں وہ روئی کی گال کی مانند ہو جائیں گے. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس لیے بتا رہے ہیں کہ آپ کے اور میرے یقین میں اضافہ ہو جائے، اور آپ کا اور میرا یقین اگر ہمیں اس عمل کی طرف لے کے نہیں آتا تو وہ عمل نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے اس بلیف میں کوئی فائدہ نہیں ہے. بیکاز وہ بلیف دین اٹس جسٹ سم تھنگ دیٹ وی پروفیس، ہم اس کا کلیم کرتے ہیں، ہم اس کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن شاید ہم اس کے اوپر یقین نہ کرتے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ اس لیے بتاتے ہیں کہ جو تم پہاڑوں کو دیکھتے ہو، آسمانوں کو دیکھتے ہو، ایوری تھنگ از گوئنگ ٹو کم ٹو این اینڈ، بیکاز یہ سب ایک وقتی چیز ہے. وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا، کوئی بھی قریبی تعلق، کوئی بھی قریبی رشتہ داری، کوئی بھی دوستی، کوئی بھی ایسی دوستی جس کے لیے انسان دنیا میں ایک دوسرے کے لیے جان دینے کے لیے تیار تھا، خون کھول جاتا تھا، ہر کسی کے اعمال کا جواب دے وہ خود ہوگا. اور اس دن کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سیریسنس بیان کر کے کہتے ہیں یبصرونہم یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، کہ اس دن جو مجرم ہوں گے، جنہوں نے اپنی زندگی غفلت میں گزاری ہوگی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی میں گزاری ہوگی، وہ دیکھ رہے ہوں گے
اور اس بات کی تمنا کریں گے، اس بات کی خواہش کا اظہار کریں گے، لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی، کہ اس دن اپنے آپ کو بچا لیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عذاب سے، چاہے انہیں اپنی اولاد کو ہی کیوں نہ جہنم کی آگ میں ڈالنا پڑے، وصاحبتہ وأخیہ، چاہے اپنی بیوی اور اپنے بھائی کو ہی کیوں نہ جہنم کی آگ میں ڈالنا پڑے، وفصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جمیعا ثم ینجی، جس نے اس کو پناہ دی، جس نے اس کے ساتھ کوئی تعلق رکھا، ہر کوئی جہنم میں چلے جائے، چاہے پوری انسانیت جہنم میں چلی جائے، لیکن وہ بچ جائے، وہ اپنی نجات کے لیے ہر کسی کو کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہوگا، اسی لیے کہ وہ اس دن اتنا سخت ہے، اور اس دن کے بارے میں بار بار اسی لیے بتایا گیا ہے کہ آپ اور میں اس کے لیے تیاری کریں۔ انفارچونیٹلی میں اپنے بارے میں سب سے پہلے بیان کروں گا کہ ہمارے یقین میں کمی ہے، ہمارے عمل میں کمی ہے، ہم باتیں بہت آسانی سے کر لیتے ہیں، لیکن آج کا جو مسلمان ہے، جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے، اس کی عبادت ایک انفارچونیٹلی ایک ریچول کی حد تک محدود ہو گئی ہے، کہ جیسے اسلاف نے کہا تھا کہ ایک شخص پکا نمازی ہے، مسجد میں جاتا ہے، ریگولرلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے حاضر ہوتا ہے، اور اس کی اولاد کا انتقال ہو جاتا ہے، اور وہ اس بات کی شکایت کرنے لگتا ہے کہ یا اللہ تو نے مجھ سے میری اولاد کیوں چھینی۔ تو سلف نے اس کتاب میں ذکر کیا کہ اس سے اندازہ ہوا کہ اس کی عبادت صرف ایک عادت تھی، ایک روٹین تھی جس کے وہ یوز ٹو تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو اور مجھ کو اس زندگی میں گفٹ دی ہے، وہ اولاد کی صورت میں ہے، مال کی صورت میں ہے، جسم کی صورت میں ہے، اور اس گفٹ کا مقصد صرف ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ اور میں اس کو ڈیزرو کرتے تھے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے، اس کو کس طرح سے استعمال کیا جائے، اس کو کس چیز کے لیے انویسٹ کیا جائے، یہ آپ کے اوپر میرے پر ہے، کیونکہ ان سب چیزوں کا سوال ہوگا، اور جو ان سب چیزوں کو غلط استعمال کرے گا ان سب چیزوں کا اس کو حساب دینا ہے۔ یہ آپ کو اور مجھے لینڈ کیے گئے ہیں، آپ کو اور مجھے لون کیے گئے ہیں، کہ آپ اور میں ایک دن ان سب چیزوں کی یوٹیلیٹیز کا سوال کا جواب دیں گے، ان کو کس طرح سے استعمال کیا گیا، اور کوئی بھی چھوڑا نہیں جائے گا۔ اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ اس دن اتنا سخت معاملہ ہوگا کہ ہر کوئی اپنے آپ کو بچانے کے لیے، انبیاء بھی اپنے آپ کو بچانے کے لیے نفسی نفسی کہیں گے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کلا انہا لظی نزاعۃ للشویٰ تدعو من ادبر وتولی، یہ جہنم کی جو آگ ہے یہ بہت سخت ہے، بہت سخت ہے، اور یہ ایسی ہے کہ چہروں کی آگوں، چہرے کی جو کھال ہے اس کی گرمی اس کو پگھلا دے گی، اور بلاتی ہے جہنم کی یہ آگ اس کو، ہر اس شخص کو جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے سے اعراض کرتا تھا اور پلٹ جاتا تھا، اور صرف اس کا کام کیا تھا، وَجَمَعَ فَأَوْعَى، اس کا کام صرف یہ تھا کہ وہ مال جمع کرتا رہے، وہ چیزیں جمع کرتا رہے، اور اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کیا ان الانسان خلق ہلوعا، انسان بہت ہی امپیشنٹ ہے، جب اس کو خیر ٹچ ہوتی ہے تو وہ بالکل اس کو روک لیتا ہے، چاہتا ہے کہ میرے ہاتھ سے کبھی جائے نہ، اور جب اذا مسہ الشر جزوعا، اور جیسے ہی اس کو کوئی شر یا کوئی تکلیف آتی ہے تو بالکل ہی امپیشنٹ ہو جاتا ہے، چاہتا ہے کہ میری زندگی میں شاید جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میرے ساتھ ناانصافی کی، یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے اس کو مجھے جو ہے ڈس آنر کر دیا، وہ کمپلین کرنے لگتا ہے۔ لیکن جو لوگ نمازی ہیں، نماز کے صحیح معاملے کو سمجھتے ہیں، اس چیز کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو اصل نمازی ہیں ایکسیپٹ ان کے، یہ لوگ صبر کرنے والے ہیں۔ آپ کی اور میری زندگی از گوئنگ ٹو بی فلڈ ود ڈفیکلٹیز، یہ بات آپ کو بتاتے ہوئے میں بھی اپنے آپ کو ریمائنڈ کرتا ہوں، اینڈ ایک مسلمان جو آج کی زندگی میں زندگی گزار رہا ہے، آج کے زمانے میں زندگی گزار رہا ہے، اس کی زندگی از گوئنگ ٹو بی فلڈ ود اپس اینڈ ڈاؤنس، اس کی زندگی میں اسٹرگل رہے گی، وہ اپنی عبادات کے معاملے میں اسٹرگل کرے گا، وہ اپنی زندگی کے معاملات کے معاملے میں اسٹرگل کرے گا،
لیکن اس کا فوکس کبھی بھی اس لیول سے نیچے نہیں جائے گا جو ایک مومن کی شان کے مطابق ہوتا ہے. وہ کبھی بھی اپنے اس ویلیو کو کمپرومائز نہیں کرے گا. چونکہ قربانی کا ایک سیزن ہے اور ہم قربانی کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ دیکھیے اکثر لوگ اس قربانی کے ایسنس کو بھول جاتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس قربانی کا اصل مقصد کسی غریب کی مدد کرنا ہے. شاید اس قربانی کا مقصد لوگوں کو کھانا کھلانا ہے. شاید اس قربانی کا مقصد ہمیں اللہ کی راستے میں پیسے خرچ کرنا ہے. whereas اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سے قربانی طلب کی ہے. اس سے پہلے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے میں قربانی کریں ہمیں یہ ضروری ہے کہ ہم اپنی نفرتوں کو قربان کریں. اپنے دل میں جو لوگوں کے لیے بغض ہے اس کو قربان کریں. ہم اپنی نفس کو قربان کرنے کے لیے تیار رہیں کیونکہ جو شخص ایک جانور کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کی فرما برداری میں چھری نہیں پھیر سکتا وہ اپنی اولاد، اپنے مال، اپنی جان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے کیسے نذرانہ پیش کرے گا. But it starts from somewhere. اگر ابراہیم علیہ السلام بھی اس بات کے بارے میں سوالات کرتے کہ یا اللہ بیٹے کی جگہ کچھ اور کر دوں، میں کسی اور چیز کو قربان کر دوں، میری جو محبوب ترین چیز ہے آپ اس سے کیوں آپ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ میں اس کو قربان کروں. بٹ ابراہیم علیہ السلام نے اس بات کو سمجھا تھا اور یہی آج کے مسلمان کو سمجھنا ضروری ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کویشچن نہیں کیا اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی میں ہی ابراہیم علیہ السلام کی مرضی ہے. اور یہ ایک مسلمان کا امتحان ہے، آپ کا اور میرا امتحان ہے کہ کیا آپ اور میں اپنی مرضی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حوالے کرتے ہیں یا ہم راستے نکالتے ہیں. آج ہماری سوسائٹی میں مسلمان چونکہ انفلوئنسڈ ہے ایسے لوگوں سے جن کو وہ اپنے مورل ویلیوز اور کرائٹیریا میں بہترین انسان سمجھتا ہے، تو وہ جب اس کو بتاتے ہیں کہ انسان جب جانور کو ذبح کرتا ہے تو یہ ظلم ہے تو وہ اس چیز کو قبول کرنا شروع کر دیتا ہے. اس کے دل میں شک آ جاتا ہے اور وہ راستے ڈھونڈتا ہے کس طرح سے میں اس دین کی تعلیمات کو اس طرح سے ایڈجسٹ کر دوں جو آج کے زمانے میں لوگوں کے لیے ایکسیپٹیبل ہو. اور وہ اپنے خود کی کچھ ویلیوز بنا لیتا ہے. وہ یہ بات بولتا ہے کہ ٹھیک ہے میں نماز نہیں پڑھتا، میں فلاں کام نہیں کرتا، میں یہ کام نہیں کرتا، لیکن میں کسی کا دل تو نہیں دکھاتا نا، میں کسی کے لیے کسی کا نقصان نہیں پہنچاتا، کسی کے پیسے نہیں کھاتا. اچھی بات ہے اگر آپ یہ کام نہیں کرتے، بٹ آپ کی سنسیئرٹی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس اس کا کیا تعلق ہے؟ مخلوق کے ساتھ آپ نہیں کرتے، لیکن آر یو گوئنگ ٹو ناٹ be able to show gratitude to your creator جس نے آپ کو دیا ہے؟ کیا آپ کا حق اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ کچھ نہیں ہے کہ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس چیز کی آپ سے قربانی طلب کی ہے اور آپ سے جو عبادات کی ایک شرط اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ایک عبادت کا ایک وعدہ لیا ہوا ہے، آپ اس کو فلفل نہ کر کے ایک ایزی وے ڈھونڈتے ہیں جو آپ کے لیے کمفرٹیبل رہتا ہے؟ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ سے اور مجھ سے ڈیمانڈ کیا ہے کہ آپ اور میں پورے کے پورے دین میں آئیں، کہ آپ مخلوق کو بھی اچھی طریقے سے ٹریٹ کریں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ بھی آپ کا تعلق اچھا ہو. کیونکہ شاید آپ مخلوق کے ساتھ صرف اس لیے اچھے ہوں بیکاز وہ آپ کے لیے کنوینئنٹ ہو یا آپ کے لیے عزت کا باعث ہو، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی چیزیں آپ کے سامنے اہمیت نہ رکھیں. آپ کے لیے سب سے پہلے جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے اور ہونا بھی چاہیے. ابراہیم علیہ السلام جب اپنی وائف ہاجرہ علیہ السلام کو بیچ ریگستان میں چھوڑ کے جا رہے تھے، کہیں پہ کوئی دور دور تک نشان نہیں تھا، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وقت بائی وقت ٹیسٹ کیا تاکہ آنے والی جنریشنز کے لیے ایک امتحان رہے، ایک اسٹینڈرڈ رہے، ایک بینچ مارک رہے. اینڈ ہی واز کمپلیٹلی سبمٹنگ ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اینڈ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بڑے اعزاز کے ساتھ بات کیا کہ ہی واز ناٹ امنگس دا مشرکین، وہ بڑا صبر کرنے والے تھے. تو ابراہیم علیہ السلام جب چھوڑ کے جا رہے ہیں ہاجرہ علیہ السلام کو تو بار بار پوچھتی ہیں آپ ہمیں کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ What did we do wrong؟ کیا ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام پلٹ کے دیکھ نہیں رہے.
چلتے چلے جا رہے ہیں. حاجرہ علیہ السلام پیچھے جا رہی ہیں, پوچھ رہی ہیں کیا ہو گیا ہے, why are you leaving us, why are you deserting us, why are you leaving us behind, how am I going to take care of this kid in your absence, میں اس بچے کا کیسا خیال رکھوں گی. ایونچولی جب انہوں نے ایک سوال پوچھا ابراہیم علیہ السلام سے, کیا آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات کا حکم دیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے بولا جی. حاجرہ علیہ السلام سے انہوں نے کہا پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. Now, ابراہیم علیہ السلام اور حاجرہ علیہ السلام اگر یہ دیکھ لیتی آج کے زمانے میں کہ کتنے لوگ حج کے لیے منا میں آج ہیں, طواف کر رہے ہیں, ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگ ہر سال آئے جا رہے ہیں, اسلام کے دائرے میں آئے جا رہے ہیں, کیا انہوں نے اپنی زندگی میں اس کا اثر دیکھا؟ نہیں دیکھا. ابراہیم علیہ السلام تھوڑے سے لوگوں, اکیلے پورے لوگوں سے شرک کے خلاف لڑ رہے ہیں. زندگی میں ایک مومن ضروری نہیں کہ اپنی عبادات کے پھل دیکھے, ان کے اثرات دیکھے. اس کو اس دنیا میں بھیجا ہی اس لیے گیا ہے تاکہ وہ اس یقین کے اوپر اپنی زندگی کو گزارے کہ مجھے اپنے رب کے پاس لوٹ کر جانا ہے, اور مجھے جو بھی موقع دیا گیا ہے میں اس کو استعمال کروں اپنی آخرت میں انویسٹ کرنے کے لیے. اور اس کے لیے مثال دی جاتی ہے کہ اگر آپ سے کوئی بادشاہ آ کے یہ بولے کہ میں ایک ہفتے کے لیے آپ کو اپنی پوری سلطنت دے رہا ہوں, آپ نے جو چاہیے اپنے لیے کیجیے, آپ کے پاس 7 دن ہیں, آپ نے جیسے استعمال کرنا ہے اس طرح سے کیجیے. تو ایک بیوقوف شخص 7 دن اس کو عیاشی اور آرام دہ زندگی گزارنے میں لگا دے گا, لیکن ایک سمجھدار انسان ان 7 دن کو محنت کے ساتھ اپنی ہمیشہ اور پورے وقت کی جو بعد کی زندگی ہے جہاں اس نے واپس جانا ہے اس کے لیے اپنی تیاری اور وہاں کے لیے گھر بنائے گا, وہاں کو وہ ٹرانسفر کرے گا. یہ آپ کی میری دنیا کی مثال ہے کہ ہمیں کچھ دن دیے گئے ہیں, کچھ وقت دیا گیا ہے. آپ یا تو اس میں عیاشی اور کھیل تماشے اور وقت ضائع کرنے میں گزار دیں, آپ کو ایک لائف انرجی دی گئی ہے, آپ کو ایک موبائل کی بیٹری ایک لمیٹڈ انداز میں چارج کر کے دی گئی ہے, آپ کو باقی موقع نہیں ملے گا اس کو چارج کرنے کا. اب آپ کس طرح سے یوٹیلائز کرتے ہیں؟ کیا ضائع کر دیتے ہیں, کیا اسکرولنگ میں چیزیں گزار دیتے ہیں, کیا کرتے ہیں؟ اور اس کی انویسٹمنٹ آپ کو آگے ملے گی جس طرح سے آپ نے استعمال کی, یا جزا ملے گی یا سزا ملے گی. آج کا مسلمان اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے شرطیہ عبادت کرتا ہے کہ اللہ اگر تو مجھے دے گا تو میں تیری عبادت کروں گا, تو نے مجھے نہیں دیا اس لیے میں تیری عبادت نہیں کرتا. اور کبھی کبھار وہ کہے بغیر ان چیزوں کو عمل کے ساتھ ظاہر کرتا ہے, اور وہ یہ نہیں جانتا, یہ نہیں سمجھتا, اور اس بات سے منہ پھیر لیتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو اس سے کہیں زیادہ دیا ہے. کہ اگر وہ کچھ دنیا کی مٹیریلسٹک چیز چاہتا تھا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس چیزوں کو اس کو آلریڈی دیا ہوا ہے, اس کو جو نعمتیں دی ہوئی ہیں, اس کی تو کوئی پرائس ہی نہیں ہے. اور اسی لیے جب مروان سے کسی نے پوچھا کہ اگر تم پانی روک دیا جائے تمہیں اور تمہیں اس کی قیمت ادا کرنی پڑے اس ایک گلاس آف واٹر کی, تو تم کتنی دینے کے لیے تیار ہو گئے؟ اس نے بولا میں اپنی پوری حکومت دینے کے لیے تیار رہوں. سوچیں اس آنکھ کی قیمت, اس سانس کی قیمت, دنیا میں کوئی بھی ایسی دولت نہیں ہے جو اس کو خرید سکے. تو انسان کو تو آلریڈی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک نعمت دی ہوئی ہے. اور ایک قصہ تھا ایک کنورٹ کا, ریورٹ امپیکٹ, کہ انہوں نے بولا کہ میں نے سارے مذاہب کو دیکھ لیا تھا اور ایونچولی میں نے قرآن پڑھا, اور قرآن پڑھنے کے بعد میں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ یہی دین حق ہے. لیکن پھر بھی میرے دل میں تھوڑی سی ہیزیٹیشن تھی, جھجک تھی, اور ایونچولی میں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کی. اور چونکہ ان کا تعلق کرسچینٹی سے تھا, عیسائیت سے تھا, تو انہوں نے اسی پرانے انداز سے کینڈل وغیرہ جلائی, قرآن کو کھولا, کھڑکی کھولی, اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ میں بالکل تیار ہوں, میں وہ چھلانگ لگانے کے لیے تیار ہوں,
بس مجھے ایک نشانی دکھا دے، بس مجھے، میں زیادہ نہیں مانگتا، کوئی بجلی ہو، کوئی زلزلہ ہو، تھوڑی سی کوئی نشانی دکھا دے کہ بس یہ، بس دس از اٹ۔ پورے میں انتظار کرتا رہا، میں نے دعا کی، کچھ نہیں ہوا، مایوس ہو گیا۔ انہوں نے بولا ٹھیک ہے، میں نے بولا کہ گاڈ مجھے پتا ہے آپ بزی ہوں گے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، میں آپ کو سیکنڈ چانس دیتا ہوں، کوئی ایسی کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، میں برا نہیں مان رہا، اب میں آپ کو سیکنڈ چانس دے رہا ہوں، ہو سکتا ہے آپ تک دعا دیر تک پہنچی ہو، ٹائم لگ رہا ہو۔ تو انہوں نے بولا کہ واپس سے میں نے دعا کی کہ مجھے ایک کوئی جھلک دکھا دے، کوئی اشارہ دے دے۔ تو انہوں نے بولا کچھ نہیں ہوا۔ میں بڑا مایوس ہوا، میں بڑا افسردہ ہوا کہ میں نے ایک چیز مانگی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے اشارے کے طور پر نہیں دکھائی۔ انہوں نے بولا میں نے قرآن کا صفحہ پلٹا ہے، اور جو پہلی آیت تھی وہ یہ تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے تھے کہ ہم نے انسان کو زمین اور آسمان میں نشانیاں نہیں دکھائیں، کیا وہ کافی نہیں ہے اس کے لیے؟ کیا زمین اور آسمان کی نشانیاں کافی نہیں ہیں اس کے لیے؟ اور یہ چیز انسان کبھی کبھار نہیں سمجھتا کہ وہ اپنے ہی انداز سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کچھ چیزیں طلب کرتا ہے، جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے آس پاس ایسی نشانیاں رکھی ہوئی ہیں کہ اگر ان پہ غور و فکر کرے تو اس کے لیے وہ کافی ہے، اس کے لیے حجت ہے۔ کیونکہ جس رب نے آپ کو پیدا کیا ہے اس نے آپ کو بغیر گائیڈنس کے نہیں چھوڑا، اس نے، کیونکہ وہ رب یہ کہہ رہا ہے قرآن میں کہ میں تمہیں عذاب دے کے کیا کروں گا، وہ چاہتا نہیں ہے آپ کو عذاب دینا۔ لیکن آج کا مسلمان اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے وہ چیزیں ڈیمانڈ کرتا ہے جو وہ سمجھتا ہے اس کو چاہیے اور اس کی زندگی میں اس کی اہمیت ہے، جبکہ اس کا رب اس کو تو کچھ کہیں زیادہ بہتر دینے کے لیے تیار ہے۔ وہ اس بات کو سمجھتا ہے کہ اس کو زندگی میں اس چیز کے مسئلے سے گزرنا کیوں ضروری ہے، اس کی تخلیق کو اس امتحان کے مسائل سے گزرنا کیوں ضروری ہے، کہ اگر انسان کی ایک فطرت ہے اس کو اس چیز اس کی ایک، بیکاز دیکھیے آپ اور میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی واحد مخلوق نہیں ہے، اور نہ ہی آپ کا اور میری کوئی مرضی تھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تخلیق میں کہ میں اس طرح سے پیدا ہوں یا مجھے اس طرح سے پیدا کیا۔ آپ اور میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تخلیق ہے، اور آپ کو جیسے بنایا گیا ہے، مجھے جیسے بنایا گیا ہے ویسے ہم ہیں۔ اللہ کی مزید وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کئی مخلوقات ہیں، کچھ ہم سے سپیریئر بھی ہیں، جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے قرآن میں۔ لیکن آپ کیا کبھی اس حقیقت سے اپنے آپ کو آزاد کر سکتے ہیں کہ آپ کا کوئی خالق ہے؟ کیا آپ اس کی حدود سے باہر نکل سکتے ہیں؟ نہیں۔ آپ کے لیے چاہے آپ کتنی بھی عقل لگا لیں، آپ کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو کس کے سامنے جو بندگی ہے اور اپنا سر جھکانا ہے، وہ اصل اس کی ڈیسٹینیشن ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ سے کچھ ریکوائرمنٹ رکھی ہیں، اور چاہے آپ اس کو تسلیم کریں یا نہ کریں، یہ آپ کی چوائس ہے۔ اور اس حقیقت کو سمجھتے ہوئے کہ آپ کے اندر کچھ کمزوریاں ہیں، آپ کو کچھ مراحل سے گزرنا ہے، اور ان چیزوں کی قدر اصل میں تبھی ہوگی جب آپ نے ان چیزوں سے گزریں گے، اور آپ ان چیزوں سے کیوں گزر رہے ہو یہ آپ کے رب کی مرضی ہے۔ تو زندگی میں آپ کو ایسی چیزیں ملیں گی جو آپ کے لیے شاید ناپسندیدہ ہوں، آپ کے لیے ایسی چیزیں ہوں گی جو آپ کو اچھی لگتی ہوں گی لیکن آپ کے لیے بعد میں وہ تکلیف دہ ثابت ہوں۔ لیکن ہر حال میں ایک مسلمان اپنے رب کی عبادت کرتا ہے، اپنے رب سے راضی رہتا ہے۔ جیسے عمر بن عبدالعزیز جو ہیں، ان کی ایک دعا ہے کہ اللہم ردنی بقضائک، یا اللہ مجھے راضی رکھ جو بھی تو میرے لیے فیصلہ کرتا ہے، واسعدنی بقدرک حتی لا احب تعجیل شیء اخرتہ، یا اللہ میرے سارے معاملات کو درست رکھ یہاں تک کہ جو چیز تو مجھے جلدی دے دے میں اس کی تاخیر کی تمنا نہ کروں، ولا تاخیرا
ولا تاخیر شیء عجلتہ، اور نہ اس چیز کو دیر سے طلب کروں جو تم مجھے جلدی دے دو، ہر حال میں تیرے لیے راضی رہوں، تیرے سے راضی رہوں۔ یہ وہ چیز ہے جو بندے کا تعلق ہے اپنے رب کے ساتھ۔ آج دنیا آپ کو اس کوشش میں لگائی ہوئی ہے، آپ کو اور مجھ کو، کہ ہم ہر لحاظ سے اپنی زندگی میں ڈسسیٹسفائیڈ رہیں۔ آپ کے اور میرے پاس بے تحاشا دوائیاں ہیں لیکن صحت نہیں ہے۔ آپ کے اور میرے پاس بے تحاشا کنوینئنس ہے لیکن ٹائم نہیں ہے۔ آپ کے اور میرے پاس بے تحاشا لوگ ہیں لیکن سچی دوستی نہیں ہے۔ آپ کے اور میرے پاس بے تحاشا چیزیں ہیں لیکن سیٹسفیکشن نہیں ہے۔ بے تحاشا کھانے ہیں لیکن ابھی بھی دنیا میں ہنگر اور بھوک سے لپٹے ہوئے لوگ ہیں۔ دنیا میں زیادہ سے زیادہ چیزیں بڑھتی جا رہی ہیں لیکن چیزیں ایسنس میں کم ہیں۔ ظاہری خوبصورتی بڑھتی چلی جا رہی ہے، کیریکٹر کی خوبصورتی کم سے کم ہے۔ انسان زیادہ میں کبھی بھی خوش نہیں رہ سکتا، اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کہ اس چاہت نے کہ مجھے زیادہ سے زیادہ ملتے رہے اصل حقیقت سے پھیر دیا ہے، یہاں تک کہ تم اپنے قبروں میں جا پہنچے، اور تم اس دھوکے میں لگے رہے کہ شاید زیادہ آ جائے گا تو خوش ہو جاؤں گا، جبکہ تم نے یہ نہیں دیکھا کہ جس کو زیادہ دیا گیا ہے کیا وہ خوش تھا؟ کیا وہ جو ہر وقت اس بات کی شکایت کرتا ہے کہ یہ نہیں ہے، یہ نہیں، یہ نہیں ہے، کیا وہ خوش رہتا ہے؟ یا اس کے پاس جو بھی رہتا ہے وہ اس کے بارے میں ہمیشہ ناخوش ہی رہتا ہے؟ اور جس کے پاس کم ہے اور وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو کمی میں ہی خوشی ادا کر دیتا ہے، زندگی میں سکون عطا کر دیتا ہے۔ تو آج کا مسلمان کثرت میں زیادہ ہے، اپنی باتوں میں زیادہ ہے، اپنے دعووں میں زیادہ ہے، لیکن قربانیوں میں کم ہے۔ شاید وہ مہنگے سے مہنگا جانور خرید کے ذبح تو کر دیتا ہے، لیکن وقت آنے پر اپنی نفس کو ذبح نہیں کرتا۔ وہ شاید فیس بک پہ، انسٹاگرام پہ اپنی قربانیوں کی بہترین نمائش تو کر دیتا ہے، لیکن شاید وہ اکیلے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے اپنے اخلاص کی نمائش نہیں کرتا۔ آج کا مسلمان اندر سے کھوکھلا ہے، آج کا مسلمان اپنی رکعتوں میں بہت کثرت سے ادا کرنے والا ہے، لیکن شاید اس میں دھیان لگانے میں بالکل کمزور ہے۔ اسی لیے اکثریت مسلمان کی کبھی بھی اس بات کی گواہی نہیں دیتا کہ اسلام جو ہے ان کی اصل بنیاد ہے، بلکہ اسلام کا تعلق آپ کے رب کے ساتھ ہے۔ اور جیسے آج صبح کے سیشن میں یہ کہہ رہا تھا کہ مسلمان دینی تعلیم سے تو کبھی پیچھے ہٹے ہی نہیں نا، تعلیم تو دی جا رہی ہے۔ سعودیہ کے بعد پاکستان دوسرے نمبر پر ہے جہاں سب سے زیادہ دین کی تعلیم دی جاتی ہے، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ہمارا ملک کرپشن میں، جھوٹ بولنے میں شاید 124 اور 127 نمبر پر ہے۔ کچھ تو ہم نے دینداری کو غلط سمجھا ہوا ہے، شاید ہم نے دینداری کو کچھ اور سمجھ لیا ہے، شاید ہم نے نمازوں کو ادا کرنے کی خالی فارمیلٹی کو دینداری سمجھا ہوا ہے، شاید ہم نے داڑھی رکھنے کو خالی دین سمجھا ہوا ہے، کہ ہم لوگوں کی غیبتیں اتنی آرام سے کرتے ہیں کہ لیکن جو قربانی نہیں کرتا، جو واجب نہیں ہے، اس کے اوپر انگلی اٹھاتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ چیزیں کرنا ضروری نہیں ہے، ہم نے چونکہ ظاہری خوبصورتی کو دیکھنا شروع کیا ہے تو ظاہریت کی دینی جو ایلیمنٹس ہیں انہی کو دیکھتے ہیں۔ اور جیسے کہ پٹھانوں کے قبائل سے پوچھا جاتا تھا کہ آپ کی قوم ایسی قوم کیسے ہے کہ جس باہر کی قوم نے ان کو قبضہ کرنے کی کوشش کی،
ان کو پہ حکومت کرنے کی کوشش کی, آپ نے اس کو تھکا کے باہر بھگا دیا. آپ کی لیڈرشپ کیسے چنی جاتی ہے؟ تو انہوں نے بولا کہ ہماری لیڈرشپ سلیکٹ کرنا کوئی ایسے مشکل کام نہیں, ہم صرف ایک چیز دیکھتے ہیں اس کے اندر, اور وہ ایک چیز کیا دیکھتے ہیں کہ جو ہمارا لیڈر ہے کیا وہ غیبت تو نہیں کرتا, کیونکہ غیبت وہی کرتا ہے جو بزدل ہوتا ہے, غیبت وہی کرتا ہے جو ڈرپوک ہوتا ہے. ہمارے معاشرے میں غیبت کتنی عام ہے, ہمارے معاشرے میں بدگمانی کتنی عام ہے. کئی دفعہ ہم ڈھیر ساری نیکیاں کر لیتے ہیں جو ظاہری ہوتی ہیں, ہمیں مطمئن کر دیتی ہیں, لیکن بہت سی ایسی دل کی امراض سے ہم ڈوبے ہوئے ہیں جو شاید ہمارے اعمال کو کھا جاتی ہیں, جس طرح سے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. اور نہ آپ اس سے بری ہیں نہ میں بری ہوں اس سے, آپ اور ہم سب اس چیز کا شکار ہیں, کیونکہ اصل میں ہم نے قرآن کو اپنے دل کے سکون اور اپنے دل کی بہار کا ذریعہ نہیں بنایا. آپ اور ہم اس بات پر اپنے آپ کو فل سٹاپ لگا دیا ہے کہ شاید میں اتنی دینداری میں آ جاؤں گا یا اتنا دین کے اوپر عمل کروں گا تو شاید میرے لیے کافی ہے. دنیا میں ہم اپنے لیے کوئی لمٹ نہیں لگاتے, لیکن دین میں ہم اپنے لیے لمٹ لگاتے ہیں. اور قیامت کے دن وہ شخص جو کھڑا ہوگا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے اور دیکھے گا کہ اب تو زندگی کا کوئی ٹائم نہیں ہے, اب تو ڈیسٹینیشن کا کوئی اینڈ نہیں ہے, اب تو یا تو ادھر یا ادھر, تو وہ اس بات کو سوچ کے کہ میں نے 70 سے 80 سال کی زندگی کو فوقیت دی ایسی زندگی کے اوپر جو ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہے. یہ جسم جو آپ کو دیا گیا ہے, چاہے آپ کتنے بڑے اسپورٹس مین ہو, چاہے کتنے بڑے ایتھلیٹ ہو, چاہے کتنے خوبصورت ماڈل ہو, یہ اس کا ایک ٹائم پیریڈ ہے, ایکسپائر ہوگی. ہڈیاں جواب دینا شروع کر دیں گی, چاہے اپنی ڈائٹ کنٹرول کر لیں, ایک وقت آئے گا. صحت کا خیال رکھنا ضروری ہے, لیکن میں بات بول رہا ہوں یہ ایک ویئر اینڈ ٹیئر کی سٹیج پہ جانا شروع کر دے گی, بیکاز اس کا ایک ٹائم پیریڈ ہے. اس کو یہ ایک نشانی ہے جو آپ کو وقتی طور پہ دی گئی ہے. اگر اس نے رہنا ہوتا, اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے اس جسم کی اہمیت ہوتی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس جسم کو کبھی بھی زمین میں دفنانے کے لیے نہیں کہتا, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے روح کی اہمیت ہے, اسی لیے اس روح کو اللہ سبحانہ تعالیٰ آسمان پہ بلاتا ہے. اور اسی لیے جیسے آخری بات کہوں گا انشاءاللہ, اس کے بعد ہم اینڈ کرتے ہیں آج کے اپنے سیشن کو, کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب بندے کی روح کو بلاتا ہے, اور اگر وہ مومن ہوتا ہے جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تو اس کی روح اس کی جسم سے اتنی آرام سے نکالی جاتی ہے جس طرح سے ایک برتن سے پانی کا قطرہ نکلتا ہے. خوبصورت انداز سے موت کے فرشتے آتے ہیں, اس روح کو لپیٹتے ہیں, اس روح میں خوشبو نکلتی ہے, کیونکہ اس مومن نے اس روح کے اندر انویسٹمنٹ کی. اس روح کو آسمان پہ لے کے جاتے ہیں. زمین کے لوگ پوچھتے ہیں یہ کیا چھوڑ کے گیا ہے, فرشتے پوچھتے ہیں کیا لے کر آیا ہے. حساب الٹا ہے, یہ لے کر کے آیا ہے. خوشبو آتی ہے تو فرشتے پوچھتے ہیں یہ کس کی روح ہے. فرشتے تو پہچان لیں گے کس کی خوشبو کیسی ہے. اس کے لیے آسمان کے دروازے کھلتے ہیں, اور ہر آسمان کے دروازے کھلتے ہیں اس کے لیے اجازت ملتی ہے, اور پھر وہ آل دا وے اوپر پہنچتا ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی فادخلی جنتی, کہ اے مطمئن نفس, اے نفس جو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے راضی رہا, جو اللہ کے دین پر ثابت قدم رہا, تم اللہ سے راضی, اللہ تم سے راضی, داخل ہو جا جنت میں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے ایڈریس کرتے ہیں, اس کے لیے شرف بخشا گیا ہے. سوچیں قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بندے کو یہ بات بتائے کہ میرا بندہ, میں زمین اور آسمان کا رب تھا اور ہوں, لیکن جب تم بات کرتا تھا تو مجھے خوشی ہوتی تھی, تو جب میرے دین کی بات کرتا تھا مجھے تجھ پہ پیار آتا تھا, کہ تو بات کرتا تھا تو میرا جی کرتا تھا کہ تو بات کرنا بند نہ کرے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بندے کو قیامت کے دن جب یہ باتیں بتائے گا, اور اللہ کی محبت کی کوئی مثال نہیں, تو کتنی اس کے لیے شرف کی بات ہوگی.
کہ اللہ تعالیٰ اس کو ان الفاظ سے پکار رہا ہے. اور اسی کے کمپیریزن میں بالمقابل ایک برا انسان، ایک کافر، منہ پھیرنے والا، جب اس کی روح نکالی جاتی ہے تو اس کے لیے موت کے فرشتے بدترین روپ میں آتے ہیں، بھیانک روپ میں آتے ہیں. ویلکمنگ پارٹی بھی تو ڈفرینٹ اسی لحاظ سے ہوگی جس طرح سے گریڈ ہوگا. اس کی روح کو نکالتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اس کی روح کو تکلیف سے نکالا جاتا ہے، کھینچ کے نکالا جاتا ہے. وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا. کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے فرشتوں کو جب حکم دیتے ہیں کہ اس نافرمان کی روح نکالو تو وہ نکلنے سے انکار کرتی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اس کی روح اس طرح سے نکالی جاتی ہے جس طرح سے اگر ایک روئی یا جو کاٹن ہوتا ہے وہ کسی کانٹے دار جھاڑی میں پھنس جائے، جب نکالا جائے تو پھٹتی ہے، کھنچتی ہے. پھر نکالا جاتا ہے، اس کو برے سے برے کپڑے کے اندر لپیٹا جاتا ہے. جب آسمان کی طرح اس کی روح کو لے جایا جاتا ہے تو آسمان میں بدبو پھیل جاتی ہے. Because it's a dead soul. Dead in the sense کہ کسی چیز کو اگر آپ اس کی غذا نہ دیں. روح کی غذا کیا ہے؟ روح کی غذا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یاد ہے، وہ وحی ہے، گانا بجانا تھوڑی ہے. ایسا ہوتا تو مرنے والے کی پھر ادھر وہاں پہ گانا بجانا شروع کر دیجیے تاکہ روح غذا مل جائے. کہ نہیں، اس کی غذا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کی یاد ہے، اللہ تعالیٰ کی وحی ہے، ریویلیشن ہے. اس کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھلتے اس بری روح کے لیے. فرشتے اس کو ڈیٹیسٹ کرتے ہیں. یہ ہمیشہ ہمیشہ کی وہ زندگی ہے. اس کے لیے تکلیف دہ جگہ ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. The final abode is where he cannot come back from. اسی لیے سورہ المؤمنون میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتاتے ہیں اس کا حال حتی اذا جاء احدهم الموت، کہ جب اس کو موت آتی ہے قال رب ارجعون، وہ کہتا ہے یا اللہ مجھے واپس جانے دے، یا اللہ مجھے واپس جانے دے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں نہیں، اب اس کے اور دنیا کے بیچ میں ایک برزخ بیریئر ہے، اب تو واپس نہیں جا سکتا. تو صرف ایک کچھ الفاظ کہہ رہا ہے اس کے اوپر تو عمل نہیں کرے گا، بے معنی ہے. کیوں؟ ٹائمز اپ. میرے بندے آتے تھے تو یہ بتاتے تھے تو ان کا مذاق اڑاتا تھا، ان کو ٹائم ویسٹ سمجھتا تھا، تو ان کو باتیں کستا تھا. آج ان کو دیکھ میں نے قیامت کے دن کس طرح سے اعمال دکھانے. تمہارا یقین اس موت کے ساتھ واضح ہے کہ تم نے اپنی زندگی کو کس کے اوپر قائم رکھا، کس یقین کے اوپر تم نے عمل کیا. بیکاز جیسی روح ویسی غذا، جیسا یقین ویسا عمل. کہ جو یقین رکھتا ہے اس کے لیے کام کر رہا ہے، جو آخرت پہ یقین رکھتا ہے اس کے لیے تیاری کر رہا ہے. تو آج کا مسلمان، ہماری نوجوان نسل سے خطاب کرتے ہوئے میں یہ بات کہتا ہوں کہ اپنی اصل حقیقت کو پہچانیے. آج کا مسلمان شاید تعداد میں زیادہ ہے لیکن کوالٹی میں کم ہے. اپنی کوالٹی کو بڑھائیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی کوالٹی آف ورشپ کو دیکھتے ہیں. جب آپ اللہ اکبر کے لیے ہاتھ اٹھائیں اور ہاتھ اٹھا کے اس بات کو کانشیسلی ایکسیپٹ کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میری ان تمام پریشانیوں سے، ان تمام کنسرن سے، ان تمام ذہنی خیال سے، اللہ سبحانہ تعالیٰ تمام ان چیزوں سے جو مجھے زندگی میں ڈسٹریکٹ کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے. اور ہاتھ اٹھاتے ہوئے اپنی تمام دنیا کی پریشانیوں کو پیچھے پھینک دیجیے. یا اللہ تو سنبھال لے. ناؤ از دا ٹائم کہ میں بھی آپ کی عبادت کروں. اس کی نماز میں فرق ہوگا. کانشیس ایفرٹ کرے گا، اس کی نماز میں فرق ہوگا. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اور مجھ کو مومنین میں شامل رکھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے لیے اور میرے لیے قرآن کو دل کی بہار بنا دے، غموں کو اور پریشانیوں کو دور ہونے کا ذریعہ بنا دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے والا بنائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے راضی ہو جائیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں شکر گزار بندوں میں شامل رکھے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری کوشش کو قبول کرے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں موت عطا کرے تو لا الہ الا اللہ پہ موت عطا کرے انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چاہا تو پھر ملاقات ہوگی کچھ اور ریمائنڈرز کے ساتھ. ٹل دین اپنی دعا میں یاد رکھیے گا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ثابت قدمی کی دعا کیجیے ہمارے لیے، اپنے لیے، تمام مسلمان بھائیوں اور مردوں کے لیے. کہیں پہ بھی مسلمان بھائی اور بہنیں کسی بھی تکلیف اور امتحان کا
شکار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی کرے، ان کے لیے دعا کیجیے، اپنی دعا میں یاد رکھیے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کانسٹنٹلی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص عطا کرے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔